لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا کائنات کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ حضرات اکرامی قدر، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا جہاں کا انسان بیمار ہو، اسے جیسی بھی بیماری نے دوچار کیا ہو، وہ حرمین شریفین کی سرزمین سے ہو آئے، اللہ اس کی ساری بیماریاں دور کر دے۔ اور میں نے ایسے احباب بھی دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے بیمار تھے کہ یوں لگتا تھا کہ شاید اب زندگی ساتھ نہ دے گی، لیکن وہاں جا کر کے جب کعبۃ اللہ کی زیارتیں کی، روضہ رسول پہ حاضری دی اور زمزم رج کر کے پیا، اللہ نے ساری بیماریاں دور کر دی ہیں۔ وہ تو جگہ ایسی ہے، وہ حرمین شریفین کا جو مقام ہے، وہ سرزمین ایسی ہے کہ انسان کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، جب وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ اس کی ساری بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے، شاید آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ کل حرمین شریفین کو بند کر دیا گیا اور صحن حرم کو بند کر دیا گیا، طواف کو روک دیا گیا، صرف اس بات پر کہ جی کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور وہاں آنے والے جو احباب ہیں ان کو کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ صرف ایک محض کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر کے حرمین شریفین اور صحن حرم کو بند کر دیا گیا، وہاں کے اجتماع کو روک دیا گیا ہے۔ صحن حرم کو یا تو تب خالی کیا گیا تھا کہ جب یزید نے حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو اس نے آگ لگا دی تھی، اور صحن حرم میں طواف کو روک دیا گیا تھا، نمازوں کو روک دیا گیا، یا آج ایک محض کورونا کے بہانہ بنا کر کے صحن حرم کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کورونا کی وجہ نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اور وہ کچھ نہیں کرتا، صرف اپنے بندے سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر صحن حرم کو بند کیا گیا ہے اور طواف کو روکا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارا وہاں پہ جانا بند کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے۔ سعودی حکومت کی نااہلی کہنے، ان کی بددیانتی کہنے یا کوئی بھی لفظ دیا جائے یہ الگ بات ہے،
لیکن یہ ہمارے گناہوں کی شامت اور سزا ہے کہ آج کعبۃ اللہ کے صحن کو خالی کر دیا گیا ہے محض کورونا کا بہانہ بنا کر کے۔ اور کیا عجب بات ہے کہ سکولوں کو بند کر دیا جائے، کالجز کو بند کر دیا جائے، صحن حرم کو بند کر دیا جائے کہ کورونا وائرس نہ پھیل جائے، اور بازار کھلے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں۔ کیا مارکیٹ اور بازاروں میں کورونا وائرس نہیں لگتا؟ بے حیائی اور فحاشی کی جگہ کھلی ہے کہ وہاں پہ کورونا وائرس نہیں لگتا؟ ایک سوچی سمجھی سازش اور سکیم کے تحت مسلمانوں کے اس جگہ پر جو کبھی نہیں رکا، حج کے دوران بھی جس کا صحن کبھی خالی نہیں ہوا، آج ایک بیماری اور وائرس کو سامنے رکھ کر کے صحن حرم کو بند کر دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سعودی حکومت سے لڑ کر نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ ہمارے کس گناہ کی شامت ہے کہ صحن حرم کو ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے کہ آج طواف کو روک دیا گیا؟ کوئی بندہ جا رہا تھا اپنے چودھری کے ساتھ، مالک کے ساتھ، تو مسجد کے قریب سے گزرنے لگے۔ اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھو۔ اس نے کہا پڑھو۔ اب وہ نماز سے پڑھنے لگا تو دل مسجد میں لگ گیا۔ دعا کرو ہمارا بھی دل مسجد سے لگ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگ جائے کل قیامت کے روز حضور فرماتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ میں نصیب ہوگا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اللہ کی پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل مسجدوں میں لگا دے، اور دل ہمارا جب مسجد میں لگ جائے گا تو پھر اللہ کی رحمتوں کا ہم بے نزول ہوگا۔ تو وہ بندہ مسجد میں آیا، دل لگ گیا اس کا، بھائی وجود نہیں بیٹھا تھا، اس نے دیکھا ٹائم زیادہ ہو گیا، میرا ملازم بدل گیا تھا نماز پڑھ، ابھی واپس نہیں آیا۔ اس نے بھائی سے آواز دی، کہنے لگا آ جا بھائی، کون سی چیز ہے جو تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتی؟ اس نے کہا جو چیز وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتی۔ یہ تو دل جب مسجد سے لگ جائے اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور آج جمعہ میں عرض کر رہا تھا اس وقت جو سب سے بڑا عذاب نظر آ رہا ہے وہ وہی عورت مارچ والا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا جو پروگرام بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جب انسان بے حیائی اور فحاشی سے توبہ کرتا ہے پھر انعام کیا ہوتا ہے وہ توجہ کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ طفیل نامی ایک شخص ہے اور اس کا کردار یہ ہے، ذوالکفل نامی شخص ہے جس کا کردار یہ ہے کہ دیکھتا ہے علاقے کے اندر کوئی مجبور عورت ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے عوض اس سے برائی کرتا ہے۔ مجبور عورت گھر کی روٹی چلانے کے لیے اس کی بات مان لیتی ہے۔ ایک آنے والی آئی مجبور تھی، کہنے لگی کفل مجھے پیسے چاہیے اور مجبوری ہے، میری مجبوری کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا ہو جائے لیکن تمہیں پتہ ہے مجھے کیا چاہیے؟ وہ مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، میری ضرورت کو پورا کرو۔ اس نے ضرورت کو پورا کیا۔ جب وہ وقت آیا اور وہ قریب ہوا اس عورت کے، عورت رونے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر آ رہا ہے، تو مجھ سے برائی کرے گا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ جب بات دل کو لگتی ہے پھر دل کی بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ جب بات دل کو لگ جائے اور اللہ نے ہدایت کے فیصلے کر دیے ہوں
پھر ڈوبتے ہوئے کو تکتے کا سہارا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، رو رہی ہوں، مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا کہ اس عورت نے ابھی برائی کی نہیں ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے، یہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے اور میں نے اتنے گناہ کیے، اتنی برائی کی ہے، مجھے اللہ کا ڈر نہیں آ رہا۔ یہ بات اس کے دل میں آئی اور دل کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جا بھی چلی جا، میں تیرے ساتھ برائی نہیں کرتا اور تیرے سے پیسے بھی واپس نہیں دیتا، تو چلی جا۔ اس کو بھیج کر کے یہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اللہ کو منانے لگے، خالق بڑے گناہ کیے ہیں، اب مجھے ڈر آ رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ روتے 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 اس بندے کی جان نکل گئی، روح پرواز کر بندہ فوت ہو گیا۔ صبح لوگ اٹھے، کہتے ہیں کہ کفل کدھر ہے، نکلا نہیں باہر، گھر سے باہر نہیں آیا، پتہ کچھ۔ جب لوگوں نے دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، دیوار سے اوپر پلان کر کے انہوں نے چیک کیا کہ یہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس نے آواز لگائی علاقے کے اندر، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہے کہ آج لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا اور خواتین کی عزت کو پامال کرنے والا کفل مر گیا ہے، تمہیں مبارک ہو، خوش ہو جاؤ۔ ابھی وہ آواز لگا رہے تھے، خالق کائنات نے کہا جاؤ میرے فرشتوں، کفل کے دروازے کے اوپر لکھ دو کہ کفل نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے دروازے پہ لکھ دیا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ انسان جب روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو ہماری زندگی کے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، لیکن آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت جب اللہ سوال کرے گا تو لوگ روئیں گے، معافی مانگیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو اتنے اکٹھے کر لیے جائیں کہ اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں۔ فرمایا اتنا رونا بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے گا، اس دن کا رونا معافی دلا نہ سکے گا۔ آج دنیا کے چند لمحات میں ہم معافی مانگیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، ایک آنسو ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا تمہاری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ میرے محترم سامعین، فحاشی انسان کے ایمان کو ختم کرتی ہے، فحش گوئی بد کلامی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی صفات بیان کی ہے، مومنین کی شان بیان کی ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بد کلامی نہیں کرتا، وہ فحش گوئی نہیں کرتا۔ مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ برے کاموں میں شامل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا تم نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، نیکی کے کاموں میں ساتھ دیا کرو، اور برائی کے کاموں سے بچ جاؤ، اس میں تعاون نہ کرنا۔ آج معاشرے کے اندر یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دین ہے کہ جس نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، عورت کو ماں کا مقام دیا ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا جب دو بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو جوان کرتا ہے، ان کو عزت سے بیاہ دیتا ہے، فرمایا کل قیامت کے روز وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کی پاس دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو تو رحمت والی زبان ہی نہیں، فرمایا جس کے پاس ایک بیٹی ہوگی جنت میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مقام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے کہ بیٹی کا مقام یہ ہے، بیوی کا مقام یہ ہے۔ فرمایا جو دکھ آتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی
کھلا، جو تو پہنتا ہے اپنی بیوی کو بھی وہی پہنا۔ یہ مقام اسلام نے دیا ہے، یہ اسلام نے کہا ہے کہ بہن کا بھی حصہ نکالنا ہے، ماں کا بھی حصہ نکالنا ہے وراثت میں سے۔ آج نہ جانے عورت کون سے حقوق کی تلاش کر رہی ہے، کون سے حقوق ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ اسلام سے پہلے اگر تاریخ کو اٹھایا جائے اور تاریخ کو دیکھا جائے کہ عورت کا کیا مقام تھا معاشرے میں، کیا مقام تھا معاشرے کے اندر، یہ زندہ درگور کر دیا گیا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میں کسی کو منہ نہ دکھاؤں، لوگ کہیں گے یہ بیٹی والا جا رہا ہے، یہ بیٹی والا جا رہا ہے۔ دنیا بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، بیٹیوں کو مقام دینے والی ذات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اور یاد رکھیے آج محض جھوٹی پروپیگنڈے بنا کر کے اور اسلام کے اوپر یہ بات کرنا کہ اسلام کی عورت کو انصاف نہیں دیتا، یہ محض یورپین کلچر ہے جو صرف پاکستان کے اندر فحاشی اور طغیانی اور بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ عطا فرمائی ہے، عورت کو مقام بھی اسلام نے دیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے، اور اسلام نے قوانین بتائے ہیں کہ عزت کرنے کا طریقہ کیا ہے، مقام دینے کا طریقہ کیا ہے۔ آج یورپ صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر عریانی اور فحاشی ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے پاکستان کے اندر مساجد بنانے پر پابندی نہیں لگائی، مدارس بنانے پر پابندی نہیں لگائی، بزرگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کو روکا نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو روکا نہیں، جو روزے رکھتے ہیں ان کو روکا نہیں، صدقہ خیرات کرنے والوں کو نہیں روکا۔ اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی ایمان ختم ہو جائے گا۔ آج کے بزرگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کر دیا جائے، ان کے اندر سے ایمان کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ جب ایمان کی روح ختم ہو جائے گی تو خود بخود وہ مسئلوں سے دور ہو جائیں گے۔ جب ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان دل سے نکل جائے گا تو یہ زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا و آخرت کی ناکامی انسان کے اوپر تھوپ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی عطا فرمائے۔